الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ سورة بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 116 یعنی 116۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر نزول قرآن کے وقت مخالفین قرآن کے گندہ خیالات اور گندے نظریات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ عبادت گاہوں کے بارے میں ان کا رویہ ایک دوسرے کے عبادت گاہوں پر حملے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مٹانا، یہود نے عیسائیوں کے گرجوں اور عبادت خانوں کو معاف نہیں کیا اور عیسائیوں نے یہودیوں کے عبادت گاہوں پہ حملے کیے، خونریز جنگیں ہوئیں۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب ان کی ایک اور خباثت، منکرین قرآن کا ایک اور پراپیگنڈا اللہ تعالیٰ بے نقاب فرماتے ہیں، وقالو، اور یہ منکرین قرآن اور یہ مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالی نے اولاد اپنے لیے چن رکھے ہیں۔ ولد ایک ایسا صیغہ ہے جو مفرد اور جمع دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی حقیقی اولاد نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے بعض لوگوں کو لاڈلا رکھا، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا، اس معنی میں کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قیمت پر ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور ہر وقت اللہ اس کی راضی کرنے کا کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ولد بنایا ہے، اس معنی پر کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا لاڈلا ہے، قیامت کے دن بھی اس کو ناراض نہیں کر سکیں گے، وہ جس کو چاہیں گے تو جنت میں ڈال دیں گے، جن کو چاہیں گے جہنت میں ڈالیں گے، اور جنت اور جنت میں ڈالنے کا طریقہ سفارش ہوگا، وہ اللہ کے بارگاہ میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو حکم فرمائیں گے کہ سل تعطا، بھائی مجھ سے تمہارے آنسو دیکھے نہیں جاتے، تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔
اور شیعہ حضرات نے ائمہ معصومین کو اللہ کا ولد اس معنی میں بنایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر ان کو ناراض نہیں کرتے۔ روز قیامت کے اندر بھی یہی لوگ شفاعت کریں گے، اور صوفیاء کرام نے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بنائے اور ہر پیر کو کامل اس معنی میں بنایا کہ وہ باقاعدہ دوسرے شخص کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر بحمد اللہ ہم نے بڑی تحقیق اور عرقریزی سے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس اور یہ صیغہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے علاوہ کسی عام شخص کی طرف اس کی نسبت نہیں فرمائی، اور قرآن کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفس کا تزکیہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے نبی کے ذریعے، اور یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کے بعد کوئی شخص کسی شخص کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی کہا لَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ان اللہ، میرے خیال میں یزکی من یشاء، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری جو اس بات سے گمراہ نہ ہوئی ہو کہ انہوں نے اپنے ایک شخصیت یا کسی نبی کو یا کسی امام کو یا کسی برگزیدہ شخص کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ولد بنا دیا ہے، اس معنی پر کہ ان کے خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے تحریروں سے یہ جھلکتا ہے، واضح ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اتنے لاڈلے اور اتنے محبوب سمجھتے ہیں کہ ان کے تحریروں اور تقریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ناراض نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگوں کو مجمع سے نکال کر شفاعت کے ذریعے بخشوائیں گے۔ یہی تصور یہود کا تھا عزیر کے بارے میں، کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی۔ یہی تصور عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ گواہ ہے جو تصور مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں غیر جانبداری سے کہتا ہوں، میرا فرقوں سے توبہ ہے، میں کسی فرقے کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ میری کوئی ایسی ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے تمہیں دیکھا تو نہیں، اے اللہ ہم تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تمہیں انبیاء کرام نے بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اے اللہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دنیا کی کسی شخص نے تمہیں نہ دیکھا نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن کی بات الگ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن پروردگار ہم آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پاس آپ کی جو سب سے واضح اور بڑی نشانی ہے وہ صرف تمہارا کلام ہے۔ تو پروردگار ہم تجھے اور تمہارے دین کو اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس قرآن کریم پر ہم باہر سے کسی چیز کو حاوی نہیں کریں گے۔ ہمارے شیعہ برادری والے لوگ قرآن سے بے شک کچھ معانی لیتے ہیں، لیکن
اپنے ائمہ کے احادیث اور روایات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی ان سے کچھ معنی نکالتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کے فرمودات کو یا ان کی طرف منسوب فرمودات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی سنیوں نے اپنے معنی اس سے لیے ہیں۔ میں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے کلام پر غور کروں گا اور تمہارے کلام کا مطالعہ کروں گا اور دیگر تفاسیر سے کوشش کروں گا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے کچھ لکھا ہے، جہاں تک میری رسائی ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ان کے تحریرات کے ضمن میں مطالعہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کون سی بات ایسی ہے جو صرف قرآن سے معلوم ہوتی ہے، جو قرآن دکھانا اور بتانا چاہتا ہے۔ کسی باہر کا علم یا باہر کے علوم یا باہر کے قواعد یا انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد اور ان کے روایات کو قرآن پر مسلط نہیں کروں گا اور زبردستی قرآن سے کوئی معنی نہیں لوں گا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری کتاب سے تمہارے دین اور تمہارے الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے جتنی کوشش کی مجھے یقین آ چکا ہے، مسلمانوں کو اس پر یقین کرنا بھی چاہیے، مطالعہ بھی، تحقیق بھی، کہ یہود نے عزیر کو جو لاڈلے پن کا جو عہدہ دیا تھا، عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو لاڈلے پن کا جو عہدہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ولد سے تعبیر کیا، بیٹے سے تعبیر کیا، اور ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل محمد مصطفیٰ کو جو درجہ مسلمان دیتے ہیں، یہ وہی درجہ ہے جو یہودیوں نے عزیر کو دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے عزیر کو میرا بیٹا بنا دیا۔ یہ وہی درجہ ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا کہ تم لوگوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا دیا۔ اور یہ وہی درجہ ہے جو آج کل کے شیعہ برادری ائمہ طاہرین اور ائمہ اہل بیت کو جو درجہ دیتے ہیں، یہ وہی درجہ اور وہی لاڈلاپن اور وہی عقیدہ ہے جس کے ذریعے یہود کافر ٹھہرائے گئے، جس کے ذریعے عیسائیوں کو کافر کہا گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہود اور عیسائیوں سے کہا کہ تم نے ان کو میرا نبی نہیں بلکہ میرا بیٹا بنا دیا ہے۔ بے عینی ہی اسی طرح سنیوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، نام لاڈلے پن کا محبوب کا لیتے ہیں، باقی پورا معاملہ وہی ہے۔ اور شیعہ برادری اپنے ائمہ معصومین اور اہل بیت طاہرین کو وہی درجہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، لیکن وہ درجہ دیا ہوا ہے، معاملہ وہ کرتے ہیں جو بیٹے کا ہے۔ اگر دوسرا کوئی نبی آنے والا ہوتا اور دوسری کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اللہ کے اس کلام کی قسم ہمارے سنیوں پر اور شیعہ برادری پر اور اہل تصوف تینوں پر یہی اطلاق ہوتا، اور نئی کتاب اور نئے نبی اگر آتے تو وہ یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے کہ تم تینوں نے ان اپنے اپنے محبوبوں کو میرے بیٹے بنا دیے ہیں، میرے اولاد بنا دی ہے۔ اور اس ہمارے اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مولوی جب قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتا ہے تو عوام جب پیشاب کرتی ہے تو مولوی اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گیا، تم نے قبلہ رخ کر کے پیشاب کیا۔ لیکن جب مولوی پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اس کا سرا تھوڑا سا موڑ دیا تھا۔ تو اسی طرح ہم مسلمان اپنے باتوں کو شلوار بنا کے پیش کرتے ہیں، بہانہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ شیعہ برادری اپنی بات کو موڑ کر کے پیش کرتے ہیں، تصوف والے موڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ باقی اگر انصاف کی نظروں سے دیکھا جائے،
نہ شیعہ برادری نے اپنے ائمہ معصومین کو اللہ کے بیٹوں کے علاوہ کوئی درجہ دیا ہے، بے عینی ہی اللہ کے بیٹا اور اللہ کی اولاد اہل بیت سے اور ائمہ معصومین کو اللہ کی اولاد بنا چکے ہیں۔ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ اہل تصوف نے اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں کو اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ یہی کفر یہود نے کیا تھا، یہی کفر عیسائیوں نے کیا تھا، اور میرے مسلمان بھائیوں یہی کفر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا اس پر نظر کر ڈالیں، میں امید رکھتا ہوں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولد چن لیے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ دیکھو ہمارا عزیر وہ اللہ کا لاڈلا ہے، وہ یہ کہتا ہے اور محمد یہ کہتا ہے۔ عیسائی کہتے تھے یار دیکھو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ان کے محمد سے زیادہ اللہ کا لاڈلا ہے، اس کو تو سب کچھ عطا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے ملائکہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو کیوں پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ جو مرتبہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، جس لاڈلے پن اور جس محبوبیت کے آڑ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا اختیار مند سمجھتے ہیں، جس محبت اور جس لاڈلے پن کے چادر کے نیچے شیعہ حضرات ائمہ معصومین اور اہل بیت کو قیامت اور روز حشر کا مختار سمجھتے ہیں، اور شریعت کے مختار اور شریعت کے بنانے والے سمجھتے ہیں، اور حق اور سچ اور جھوٹ کا معیار بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حق اور باطل کا معیار اللہ کا کلام ہے، اللہ بذات خود ہیں۔ جس محبت اور جس لاڈلے پن کے آڑ میں اہل تصوف نے اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور لاڈلا اور اختیار مند بنایا ہے، محبتوں کی اس پردے کے اندر اور مرتبوں کے اس پردے کے آڑ میں، لاڈلے پن کے اس پردے کے آڑ میں جو کچھ سنی رسول اللہ کا درجہ سمجھتے ہیں، شیعہ اہل بیت اور ائمہ معصومین کو جس طرح پیش کرتے ہیں، اہل تصوف اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، یہود جس طرح عزیر کو پیش کرتے ہیں، مشرکین جس طرح ملائکہ کو پیش کرتے ہیں، عیسائی جس طرح عیسیٰ کو پیش کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے ایک جملہ بولا سبحانہ، کہ میں ایسے نسبتوں سے پاک ہوں، میرا کوئی ایسا لاڈلا نہیں جو میرے قرآن کے اوپر حاکم ہوگا۔ جو وہ مانا کرے گا تو میں مانوں گا، جو وہ کہے گا تو میں مانوں گا، نہیں، میں جو کہوں گا وہ مانیں گے، میری کتاب کے وہ اتباع کریں گے، میری کتاب ان کی متبع نہیں ہوگی، میری کتاب ان کے کہنے پر نہیں، وہ میری کتاب کے کہنے پہ چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جن کو تم میرے لاڈلے سمجھ کر، میرے محبوب سمجھ کر، میرے وکیل بنا دیے ہیں،
میرے سامنے ان کو اختیارات دیے ہیں، نام ان کے لاڈلے اور محبوب ہونے کا لیتے ہو، باقی پورا کا پورا دین ان سے لیتے ہو۔ میرے قرآن کا کوئی ویلیو نہیں، میرے قرآن کا کوئی معنی نہیں، میرے قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں، میرے قرآن کی کوئی مرضی نہیں۔ شیعہ جو ائمہ کہتے ہیں وہی قرآن سمجھتے ہیں، سنی جو محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب باتیں ہیں ان کو قرآن سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ ان تمام نسبتوں اور ان تمام عہدوں اور ان تمام محبتوں سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے وہ زمینوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کا مالک ہوں، یہ میرے مملوک ہیں۔ مملوک معشوق نہیں ہوتا، مملوک بیٹا نہیں ہوتا، مملوک میرا وکیل نہیں ہوتا، مملوک خود مختار نہیں ہوتا۔ لہذا سارے نبی میرے مملوک ہیں، سارے ولی میرے مملوک ہیں اور غلام ہیں، سارے ائمہ اہل بیت میرے مملوک اور میرے غلام ہیں، سارے انبیاء میرے مملوک اور میرے غلام ہیں۔ تو ان میں اتنا لاڈلا پن کہاں سے آیا کہ میں ان کا عاشق بنوں؟ وہ کیسے اتنے بڑے ہو گئے کہ میں ان پر عاشق ہوں اور ان کو راضی کرتا پھروں؟ میرے قرآن کے معنوں کا وہ اختیار مند ہو جائے، میرے قرآن کے تفسیر کا ان کے پاس اختیار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو قرآن کو آسان اس لیے بھیج دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو عربی مبین میں اس لیے اتارا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اس کو یہ پیغمبر سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے، اس کو ائمہ معصومین سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، ان کو ائمہ اہل بیت سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ ارے جی یہ قرآن تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو ایسی عربی میں بھیجا ہے جو اگر تم اپنے نوکری کے لیے انگریزی سے سیکھ سکتے ہو، اپنے کاروبار کے لیے فارسی سیکھ سکتے ہو، اپنے کسی ملک میں جانے کے لیے فرانسیسی اور رشین زبان سیکھ سکتے ہو، تو میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی کیوں نہیں سیکھتے ہو کہ مولویوں کے سامنے بیٹھے ہو، اپنے ائمہ معصومین یا اپنے ولیوں یا اپنے محمد مصطفیٰ کا رٹ لگائے ہوئے ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ فرمایا۔ اللہ کے بندے، وہ ایک امت تھی قد خلت، وہ گزر گئی، انہوں نے اپنے اللہ تعالی کے سامنے اپنے عبادات اور اپنے سارے تابع داریاں رکھ دیں اور وہ سب کامیاب ہو کر چلے گئے۔ بس ہمیں یہ بتا کے گئے کہ قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی کو بھی اوپر سے وحی نہیں ہوتی قرآن کے علاوہ، محمد مصطفیٰ کو بھی صرف قرآن کی وحی ہوتی تھی اور وہ محمد چھپا نہیں سکتے تھے۔ ساری دنیا کو انہوں نے برملا رکھ دی ہے کہ پڑھو، میں نے یہ اللہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دیکھو میں نے اس میں کوئی خیانت الحمدللہ نہیں کی۔ نہ کسی امام پر وحی ہوتی ہے، نہ کسی بزرگ پر وحی ہوتی ہے، اور نہ ہی محمد مصطفیٰ پر قرآن کے علاوہ کوئی الگ اور خفیہ وحی ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ اوپر سے اترا۔ نہیں، قرآن کو اللہ نے سارے یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے پکارا، یہ ہمارے لیے، امیوں کے لیے، بندوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کتاب بھیجتا نہیں جس سے ہر بندہ سمجھے نہیں
اور سمجھ نہیں سکے، مگر یہ ایک غلط فہمی بنائی گئی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کام بڑے لوگ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، تمام نسبتوں سے میں پاک ہوں، خبردار پاکی کے آڑ میں، محبوبیت کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں، مرتبے کی آڑ میں، امامت کے آڑ میں، نبوت کے آڑ میں، پیغمبری کے آڑ میں، ملائکہ ہونے کے آڑ میں میری اولاد نہ بناؤ، میرے لیے معشوقیں نہ بناؤ، میرے لیے خود مختاران اور وکلان نہ بناؤ، یہ سب میرے غلام اور بندے ہیں۔ بل لہو، بس کہ اسی کے ملکیت ہے، ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمینوں میں ہے، آسمان میں ملائکہ، زمینوں میں پیغمبر، نبی، ولی اور ائمہ معصومین اور بزرگان دین، اور زمین اور پودے اور سارے دھات اور سارے مادے اور سارے دریا اور سارے چیزیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب میری ملکیت ہے، یہ میرے معشوق نہیں ہیں۔ کل لہو قانتون، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب لہو، اسی اللہ کے، قانتون، تابعدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کا تابعدار نہیں ہوں، میرا کلام ان کا تابع نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کل لہو قانتون، دنیا میں، کائنات میں، اوپر نیچی جو کچھ ہے، ملائکہ کے نام سے ہے یا انبیاء کے نام سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے معشوق، میری اولاد، میرے وکیل نہیں ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور کل لہو قانتون، سب میرے تابعدار ہیں۔ اٹینشن، میرے سامنے کوئی سانس زور سے نہیں لے سکتا، میرے سامنے اوف قدرے نہیں کر سکتے۔ کل لہو قانتون، یہ سب میرے تابعدار ہیں، میں ان کا تابعدار نہیں، یہ سب میرے کلام کے تابع ہیں، میرا کلام ان کا تابع نہیں۔ مگر افسوس کہ زمینوں پر دینوں کا جنازہ نکالا گیا، یہودیوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے مسلمان آگے نکل گئے، عیسائیوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے مسلمان آگے نکل گئے، اور پھر سب نے جو کچھ کیا تھا اس سے اہل تصوف آگے نکل گئے۔ عوام کو جب تک ہوش کا ناخن نہیں لیں گے، عوام اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قرآن کے ذریعے نہ بنائیں تو خدا کی قسم مولویوں اور ذاکروں اور پیروں نے اس طرف لوگوں کو لے جانا شروع کیا ہے جس طرف شاید یہود اور نصارہ کا بھی تصور نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے خلافت چھین لی، یہ مسلمان جو آج کل ساری دنیا میں غلام ہیں، یہ ساری چیزوں میں جو پیچھے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغلوب، جہازوں اور ایٹم بموں میں مغلوب، قوت اور طاقت میں مغلوب، پیسہ ان کا مغلوب، ساری دنیا میں اگر تجارت ہوتی ہے تو عیسائیوں کے پیسے ڈالر سے ہوتی ہے، مسلمانوں کی قیمتی پیسہ دینار جو ڈالر سے بہت اونچی قیمت ہے، مگر اس کو دنیا کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سارے پیسے جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، مگر اس کو کوئی ایک ٹکے پر نہیں لیتا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ اپنے بندوں کو کبھی مغلوب کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں کو، جن کو تم لاڈلے کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغلوب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی قوت ہے، اتنے بڑے طاقتور ذات کی لشکر اور فوج کیسے مغلوب ہو سکتی ہے؟ لیکن مغلوب اس لیے ہے کہ اس کی فوج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بندے اس کے بندے نہیں رہے، یہ اللہ کے لشکر اس کے لشکر نہیں رہے، یہ اللہ کے سپاہی اس کے سپاہی نہیں رہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی بجائے غیر اللہ کی فوج اور لشکر بنی ہوئی ہے۔
ہوش کا ناخن لے لو، عوامو ہوش کا ناخن لے لو۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو مولوی، جو ذاکر، شیعہ ہے یا سنی، انہوں نے قوم کو کسی اور نہج کی طرف دھکیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا سب کچھ مغلوب۔ اور تو چھوڑو بے ادبی معاف، کہیں مولوی مجھے کافر نہ بنا دے۔ تمہارے پروردگار عالم کی قوت اور طاقت کو بھی مغلوب کیا گیا ہے۔ تمہارا رب دنیا پر حاکم نہیں ہے، انگریز حاکم ہے۔ تمہارے رب کا قانون اللہ پر، دنیا پر حاکم نہیں ہے، انگریز کا قانون حاکم ہے۔ تم نے اپنے پروردگار کی کلام کو اتنا مغلوب اور اللہ کے کلام کو العیاذ باللہ اتنا بے اثر کیا کہ کبھی فرانس میں، کبھی ڈنمارک میں اور کبھی دوسرے ممالک کے اندر اس قرآن کی آئے دن بے عزتیاں ہوتی ہیں۔ تمہارے نبی کو تم لوگوں نے اتنا چھوٹا اور اتنا مغلوب کر دیا ہے مسلمانوں کہ لوگ بے دھڑک اس کی خاکے بناتے ہیں۔ کیا ان سب کچھ کے باوجود بھی تمہارا خیال ہے کہ ہم مسلمان رہے ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق ہے؟ اگر کسی کا امریکہ کے ساتھ صرف تعلق قدرے ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس دنیا میں کوئی امریکہ کا صرف غلام قدرے ہے تو اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم اللہ کے غلام ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے ہوتے ہوئے کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے ہم اللہ کے نہ بندے ہیں، نہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نہ اللہ کا کلام ماننے والے ہیں۔ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن نہیں، جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ دین نہیں، جو کچھ ممبروں پر بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئی کتاب پر زمین کے اندر لکھے ہوئے قوانین سوار کیے جاتے ہیں، زمین کے اوپر بنائے گئے قواعد کو قرآن پر مسلط کیے جاتے ہیں، زمین کے اندر بنائی گئی روایات کو، بخارا اور سمرقند اور فارس کے اندر لکھی ہوئی روایات کو شیعوں کے اماموں اور بزرگوں اور اماموں نے بھی نہیں بلکہ مولویوں نے، کہ قمی صاحب، یعقوب کلینی صاحب، یہ کوئی امام یا کوئی معصوم نہیں تھے۔ مولویوں نے، بخاری کوئی پیغمبر نہیں تھے، مسلم کوئی نبی نہیں تھے، شیعہ اور سنیوں کے مولویوں نے کتابیں لکھی، زمین پر لکھی، اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر لکھا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پیغمبر کا کلام ہے، یہ امام معصوم کا کلام ہے۔ یہ سارے سنی اور شیعہ اسی چیز میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کے مولویوں نے کتابیں لکھ کر کے ائمہ معصومین کے ذمہ لگا دیا کہ یہ انہوں نے پسند فرمائے۔ ائمہ اہل بیت، ائمہ معصومین یا علماء یا مشائخ، خواہ تم کچھ بھی سمجھتے ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ ان کا نہ کوئی اختیار ہے، ان کا نہ اللہ کے سامنے کوئی بس چلتا ہے، یہ اللہ کے مملوک اور غلام ہے۔ انہوں نے کتابیں لکھ کر کے ان ائمہ معصومین کے پیچھے لگا دیا اور ان کو بھی بدنام کیا، پیغمبر کو بھی بدنام کیا کہ انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں۔ پھر ان زمینوں میں مولویوں کے لکھی ہوئی روایات کو قرآن پر مسلط کر کے قرآن سے اپنی فہم کے مطابق، خواہش کے مطابق معنی نکال لیے گئے۔ لہٰذا وہ قرآن جو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن اب فرقوں کو تقویت دینے کے لیے ہر مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ دیوبندیت کو پانی
اور تقویت یہی قرآن دیتا ہے. بریلویت کو پانی اور تقویت اور غذائیت یہی قرآن دیتا ہے. شیعیت اور ان کے اندر سارے فرقوں کو پانی اور تقویت یہی قرآن دیتا ہے. سنی اور اس کے تمام فرقوں کو یہی قرآن دیتا ہے. یہ کیسا قرآن ہے جو سارے گندے پودوں کو سکھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح فصل اور اللہ تعالیٰ کی صحیح غذا کو تقویت دینے کے لیے آیا تھا. اب وہ قرآن سارے گندے پودے، اچھے پودے، سب کو پانی دے رہا ہے اور غذائیت دے رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. قرآن نہ بریلوی ہے، قرآن نہ شیعہ ہے، قرآن نہ دیوبندی ہے، قرآن نہ سنی ہے، قرآن نہ پنجپیری ہے. قرآن کا کسی فرقے سے تعلق نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام کا دستاویز ہے. مگر افسوس کہ آج وہی قرآن ہر مدرسے میں ان کی بولی بولتا ہے. اس لیے جس طرح کہ ہمارے ادارے کسی ملزم کو پکڑ کر کے اتنا مارتی ہے کہ وہ ملزم پھر پولیس کی بولی بولتا ہے. پولیس ان سے کہلواتا ہے کہ تم کہو کہ ایسا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل دیکھا ہے ایسا ہوا تھا. وہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، حالانکہ وہ اس ملزم کا دلی بیان نہیں ہوتا، زبردستی لیا گیا بیان ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح اس قرآن کریم کو ہر مدرسے کے اندر، ہر مکتب فکر کے اڈے کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر ماتم خانے کے اندر، ہر گرجے کے اندر، ہر بت پرست شخصیت کے کمرے کے اندر اس قرآن کریم کو غیر اللہ کی کتابوں کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، غیر اللہ کی روایات کا ریمانڈ دیا جاتا ہے. ائمہ معصومین کو اٹھا کر کے اس قرآن پر جھوٹے طریقے سے ہم مسلط کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے کہا ہے. اللہ گواہ ہے ائمہ معصومین کا ان فرمودات سے کوئی تعلق نہیں جن فرمودات نے دنیا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کا ان فرمودات سے کوئی تعلق نہیں جن فرمودات نے دنیا کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے. مگر قرآن کریم کو ہم اپنے مدرسوں اور گرجوں کے اندر اور اپنے کمروں اور تنہائیوں کے اندر، اپنے تفسیروں اور اپنے کتابوں کے اندر ہم قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایات کا ریمانڈ دیتے ہیں. ائمہ معصومین و طاہرین کی طرف جھوٹی منسوبی کردہ روایات کا ریمانڈ دیتے ہیں. اپنے علماء کے بنائے گئے قواعد کا ریمانڈ دیتے ہیں. اپنے ملک اور اپنے پچھلے اسلاف کے جو گزرے ہوئے قواعد اور قوانین اور رجال کی کتابیں ہیں اور جو کچھ لکھا ہے ان کا ریمانڈ ہم قرآن کو دیتے ہیں تو قرآن ہمارا بولی بولنے لگتا ہے. شیعہ تفسیر میں قرآن شیعہ بن جاتا ہے، سنی تفسیر میں قرآن شیعہ سنی بن جاتا ہے، دیوبندی تفسیر میں قرآن دیوبندی بن جاتا ہے، اور بریلوی تفسیر میں قرآن بریلوی بن جاتا ہے. شیعوں کے ہر مکتب فکر کے اندر اپنی بولی قرآن بولتا ہے. ارے میں حیران ہوں قرآن کتنی بولیاں بولتا ہے مگر زبردستی بلوایا جاتا ہے. عوام سے درخواست کرتا ہوں، شیعہ سنیوں کی عوام سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے قرآن کو سارے پابندیوں سے پاک کرو. سارے زمین پر لکھی ہوئی کتابوں، ائمہ معصومین ہو، طاہرین ہو، انبیاء ہو، سب اس قرآن کے غلام ہیں. اس قرآن کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، اور ان کی مرنے کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ان کی کتابیں نہیں ہو سکتی. کسی امام نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھا، کسی اہل بیت نے اپنے ہاتھ سے کتاب نہیں لکھا، کسی نبی نے اپنے ہاتھ سے کتاب نہیں لکھا سوائے قرآن کے. اے اللہ کے بندو، کب تک ان مولویوں کو پیسے دیتے رہو گے؟ کب تک ان قرآن کے دشمنوں کو ان کی مدد کرتے رہو گے، ان کے بنگلے بناتے رہو گے، ان کو چندے دیتے رہو گے، اور وہ تمہارے چندوں پر، تمہارے پیسوں پر قوم اور ملک میں دہشت گردیاں پھیلائیں گے، قوم اور ملک کے اندر ایک دوسرے کے ذریعے سے ہمیں مروائیں گے اور وہ ہمارے اوپر حکومت کریں گے. کب تک ہم ان مولیوں کے نرغے میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ مجھے بتاؤ،
اب تک شیعوں نے کتنی سنیوں کو سنی بنا دیا اور سنیوں نے کتنی شیعوں کو سنی بنا دیا؟ اب تک بتاؤ ہم نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا اور کسی نے کس بریلی کو دیوبندی کر دیا؟ نہیں، ہم صرف مرتے اور مارتے ہیں اور مولوی لوگ مزے اڑا رہے ہیں۔ ہمارے خون کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں، ہمارے خون اور ہمارے پسینے کے ذریعے وہ ڈان بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہوں، بس آج شاید یہ 2 آیتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک آیت اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنا لیے ہیں اپنے لیے اولاد، لاڈلے بنائے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں ائمہ طاہرین اور اہل بیت لاڈلے ہیں، سنی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ لاڈلا ہے، اہل تصوف والے کہتے ہیں ولی لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں بڑے۔ اللہ اکبر، یہ یہود کی طرح ہم بن گئے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، ان تمام نسبتوں سے وہ پاک ہے، بلکہ اور تو چھوڑو، لاڈلا ہونا، معشوق ہونا تو چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، لہو، اس کی ملکیت ہے، ماں وہ چیزیں اور وہ انسان اور وہ ملائکہ اور ہر وہ موجود فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، کل لہو، یہ سب اسی اللہ کے قانتون تابعدار ہیں، سب اللہ کے تابعدار ہیں۔ مگر اب الٹی گنگا چل رہی ہے۔ اللہ تعالی کی کتاب ان کی تابع ہیں، ان کا تابعدار ہے، یہ اپنی کتاب سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں۔ شیعہ اپنا دین نکال رہے ہیں، سنی اپنا دین نکال رہے ہیں، بریلوی اپنا دین نکال رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں، مولوی عیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ عوام کو اللہ ہدایت دے اور مولویوں کو دی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے عوام کو قرآن پڑھنے اور سیکھنے والے بنا، اور سارے عوام کو اور ساری دنیا کو اے اللہ تمہارا اور تمہاری کتاب کا تابع بنا دے۔ پروردگار، جو انسانوں سے، بزرگوں سے، ائمہ اہل بیت کو اور پیغمبروں کو جو ہم نے اللہ کا خود مختار اور اللہ کے وکیل اور اللہ کے بیٹے اور اللہ کے معشوق بنائے ہیں، الہ العالمین ہماری عقیدے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہم جو مر رہے ہیں اور دوسروں کو مروا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہ دین کا نہ دنیا کا، ہمیں لڑایا جا رہا ہے اور ہمارے لڑانے کے پیچھے دنیا کے ہاتھ ہیں اور وہ ہماری اوپر حکومت کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں اور عوام کو مولیوں سے روگردان کر کے تمہارے کلام کا تابع بنا دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔